لال موادی جھولی چھپا دے لال ساڈی وی جھولی چھپا دے لال ساڈی وی جھولی چھپا دے جگ دکھڑے مٹا دے میری خالی جھولی بھر سونے آوے میری خالی جھولی بھر سونے آوے میری خالی جھولی آقا کے فقیروں پہ انہیں پیار کی کچھ ایسا خود پیک دے اور خود کہے جا منگتے تیرا بھلا ہو میری خالی جھولی بھر سونے آوے سونے عرض میری سونے عرض نظرے کرو زیادی جند دے جان 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 تسی ہو ساڈی جند تے جان تسی ہو ساڈا مان تران تسی ہو توڑے ہوندیاں کادا ڈر سونے آوے توڑے ہوندیاں سونے آوے سونے عرض میری سونے عرض میری سایاں نظرے کرم سایاں نظرے کرم سایاں نظرے کچھ ٹیکنیکل پرابلمز آ رہی ہیں لائٹ کی اور انٹرنیٹ کے حوالے سے امید ہے کہ اب آپ کو آواز بھی کلیئر آ رہی ہوگی کمنٹ میں آپ اس بات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں مزید اگر ہم اپنے پروگرام کو آگے لے کر چلیں تو کل کے کچھ ایک دو سوالات جو ہیں وہ لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کے جو سوالات آئیں گے مزید کمنٹس میں تو پھر ہم ان کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کریں گے کل غوث تھی وہ سوال کر رہی تھی کہ پیٹ میں درد ہے اور درد کی وجہ سے اگر عورت سمٹ کر سجدہ نہیں کر سکتی تو کیا وہ پیٹھ کو اونچا کر کے سجدہ کر سکتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے کمر کو جو ہے وہ چونکہ عورت کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ سمٹ کر نماز پڑھے تو اگر پیٹ میں درد ہے یا کوئی اور ایسا معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے سمٹ کر نماز پڑھتے ہوئے اس کو دقت ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے اور صحیح طرح سے پیشانی نہیں لگ پاتی تو ایسی صورت میں اس کو اتنی رخصت ہوگی کہ وہ ذرا سی اپنی پیٹھ بلند کر کے اس طرح بھی سجدہ کر سکتی ہے تو اس میں کوئی کسی قسم کا مذائقہ نہیں ہوگا لیکن سجدے میں یہ ضروری ہے فرض ہے کہ ماتھے پر پیشانی کو زمین کی سختی محسوس ہو تو یہ محسوس ہونی جو ہے وہ ضروری ہوگی دوسرے سوال کی جانب اگر ہم جائیں تو دوسرا سوال جو پچھلے پروگرام کا تھا وہ یہ تھا کہ آج کل دیکھا گیا ہے کہ ہر شخص ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر بحث کرتا ہے اور چوک چوراہوں میں کھڑے ہو کر لوگ نبی علیہ السلام کی ذات پر بحث کرتے ہیں تو یہ بحث کرنا کیسا ہے؟
تو یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اتنی وراء الورا ہے، اتنی وراء الورا ہے کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب خود قرآن بیان کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر جب غیر عالم، کوئی پان کی کھوکھے پہ بیٹھنے والا، کوئی دیہڑی دار مزدور جس نے دین نہ پڑھا ہو، وہ نبی علیہ السلام کی جب ذات پر معاذ اللہ بحث کرے گا کہ نبی علیہ السلام نور تھے یا بشر تھے، حضور کو اختیار تھا یا نہیں تھا، نبی علیہ السلام کی شان کیسی تھی، حضور کا سایہ تھا یا نہیں تھا، اور دیگر نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے جب بھی لوگ معاذ اللہ گفتگو کریں گے جو کہ غیر عالم ہوں گے، تو یقینی سی بات ہے کہ وہ کئی ایسی باتیں حدیث یا قرآن کی آیت کہہ کر بیان کر دیں گے جو واقعتاً حدیث یا قرآن کی آیت نہیں ہوگی، اور کئی ایسی باتیں وہ قرآن اور حدیث کی طرف منسوب کریں گے کہ جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہوں گی۔ اور اگر بالفرض کوئی قرآن میں آیت تو ہو اور وہ بیان کرے، اس سے اپنی مرضی کا مطلب بیان کرے، تو اس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں، اور اپنی طرف سے تفسیر کرنا اس کو بھی شریعت اسلامیہ میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا آج اگر بات کی جائے شاہ صاحب، تو ہم سے اپنے گھر کے مسئلے تو حل نہیں ہوتے، اور ہم معاذ اللہ چلے ہیں چوک چوراہوں میں کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام کی ذات پر بحث کرنی۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ وہ ہے کہ یہ صرف نبی علیہ السلام کی ذات کا خاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قرب خاص عطا فرمایا، اور نبیوں کو بھی یہ سعادت نہیں دی کہ وہ سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کر سکیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی شان ہے، بے شک تو یہ نبی علیہ السلام کی شان ہے کہ رب خود بلائے اور سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار نبی کریم علیہ السلام کو کرائے۔ تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی شان پر چوک چوراہوں میں کھڑے ہو کر گفتگو کریں؟ تو بچنا چاہیے اور اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ ظاہری بات ہے معاذ اللہ کوئی نبی علیہ السلام کی شان کم کرنے والی بات کرے گا تو اس سے نبی علیہ السلام کی شان تو کم نہیں ہوگی، لیکن اس بندے کا اپنا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی علیہ السلام کی شان اور عزت اور عظمت بڑھانے والی ہی بات کریں، اس کے علاوہ جس بات کا ہمیں پتہ نہیں اس پر ہم ڈیبیٹ نہ کریں۔ تو مزید جیسے آپ کے سوالات کمنٹس میں آئیں گے، ہم ویسے ہی وہ سوالات لیں گے اپنے وقت میں رہتے ہوئے، اور انشاءاللہ عز و جل جواب بن پڑا تو ثواب کی نیت سے جواب عرض کریں گے۔ اب میں قبلہ شاہ صاحب کی جانب بڑھتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ ہمیں شاہ صاحب کوئی خوبصورت سا کلام سنا دیں۔ سبحان اللہ۔ جی انشاءاللہ ایک کلام پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھتا ہوں۔ بڑا خوبصورت کلام ہے۔ آپ نے جو بھی بات کی ہے کہ ہر کوئی بنا پڑتا ہے اور پتہ اس کو کچھ خاک بھی نہیں ہوتا، تو اس لیے ایک بات جو حضرت نے کی، ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ربی ارینی، کیا بات، اللہ کہہ رہا ہے لن ترانی، دوسری طرف اللہ کہہ رہا ہے محبوب اے جبریل جا میرے محبوب کو لا، میں اس کو اپنا آپ دکھاؤں۔ فرشتوں کی بارات آئی، واہ 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 سبحان اللہ۔ اب دیکھیے گا سرکار کی شان تو وراء الورا ہے، کیا خوبصورت اشعار ہیں، اور پیر صاحب نے حقیقت پر مبنی کلام لکھا۔ کہتے ہیں ہاں غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، اس مقام پر جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو حضور جب بخشوا لیں گے نا، تو انداز دیکھیے گا حضرت، انداز دیکھیے گا۔ کہتے ہیں غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے۔ ہمارے مسلمانوں کے ہاں یہ روایت ہے الحمدللہ کہ ہمارے ہاں کسی کی فوتگی ہو جائے تو ہم اس کو صاف ستھرا کرتے ہیں، اس کو غسل دیتے ہیں، پاک صاف کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ پیر صاحب نے بیان کیا، کہتے ہیں نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا
کے چلے مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے. نشے کی تو ویسے بھی بڑی بڑی علتیں ہیں، پر سنو عشق والی علت پیر صاحب نے بیان کی. سنیے گا علت کیسی ہے. نشے کی علت غربت میں یہ بھی تھا پہلو. نشے کی علت غربت میں یہ بھی تھا پہلو کہ پل صراط پہ مومن نہ لڑ کھڑا کے چلے. کہ پل صراط پہ مومن نہ لڑ کھڑا کے چلے. جو حضرت گفتگو فرما رہے تھے اس سے مجھے بات یہ شعر یاد آیا، پھر میں نے کہا یہ کلام ہی پڑھ دوں. اب سنیے گا شعر. طلب ہوئی سر کوسین جب شب اسرا. اور کیجئے گا. طلب ہوئی سر کوسین جب شب اسرا. حضور واقف منزل تھے مسکرا کے چلے. حضور واقف منزل تھے مسکرا کے چلے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام لے کر گئے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب سدرا سے آگے گئے تو پھر کون لے کے گئے؟ واہ 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 واہ. حضور جانتے تھے آگے کے جبریل کی حد تو ختم ہو گئی نا. براد اعلیٰ زندگی کہتے ہیں آیا سدرا کا مقام بولا آقا سے غلام. آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم. رک گئے روح المی بولے یہ سرور دی تیری منزل ہے یہی. آگے اب جائیں گے ہم. طلب ہوئی سر کوسین جب شب اسرا. حضور واقف منزل سے مسکرا. وہ یوں دیکھو جیسے جا رہا ہے گھر والا اپنے ہی گھر جا رہا ہے. طلب ہوئی سر کوسین جب شب اسرا. حضور واقف منزل سے مسکرا کے چلے. یہ ان کا فقر، یہ ان کا فقر کے رشکائے خود سلیمان کو. یہ ان کا فقر تھا کہ رشکائے خود سلیمان کو. یہ ان کا عشق کے یوسف بھی منہ چھپا کے چلے. یہ ان کا حسن کے یوسف بھی منہ چھپا کے چلے. شعر پہ گفتگو کی جائے نا تو زندگیاں ختم ہو جائیں. پیر صاحب کہتے ہیں نصیر ان کے سوا ہے کوئی رسول ایسا. کوئی ہے تو بتاؤ نصیر ان کے سوا ہے کوئی رسول ایسا. نصیر ان کے سوا ہے کوئی رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے. جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے. غلام حشر میں جب سید الورا سبحان اللہ ماشاءاللہ. بہت خوبصورت انداز میں قبلہ شاہ صاحب ہمیں کلام سنا رہے تھے. اب سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. منور حسین ہیں ہمارے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ فطرانہ پہلے ہی ایکسٹرا اگر ادا دیا ہو
اور بچے کی ولادت ہو عید سے پہلے ہو جائے تو اس کا دوبارہ فطرانہ دینا ہوگا یا پہلے والے میں ایڈجسٹ ہوگا؟ دیکھیں، اگر چاند رات کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اب اس کا فطرانہ اس کے باپ پر واجب ہو جاتا ہے۔ تو اگر پہلے مثال کے طور پر 750 روپے فطرانہ بنتا تھا لیکن 1000 روپے دیے تھے، لیکن اب جب عید سے پہلے بچہ پیدا ہوا ہے تو اب ظاہری سی بات ہے وہ پیدا ہوا ہے تو اب واجب ہوا، تو اب اس بچے کا فطرانہ جو دینا ہے اس کے باپ پر لازم ہوگا، پہلے والے فطرانے میں وہ ایڈجسٹ نہیں ہوگا۔ منور حسین ہیں، کہتے ہیں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، کلام سنا دیں۔ شاہ صاحب کو ہم نے کہہ دیا ہے، بن پڑا تو انشاءاللہ ضرور سنائیں گے۔ عدنان رانا ہیں، کہتے ہیں آج جو طیارہ تباہ ہوا ہے اس میں غیر مسلم بھی تھے، لوگ ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، یہ کرنا جائز ہے؟ جی دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم دل سے اس بات کا ہمیں بھی غم ہوا اور افسوس ہوا کہ ایک طیارہ گرا اور کئی قیمتی جانوں کا اس میں نقصان ہوا، تو اس میں ظاہری بات ہے اب کچھ کہہ رہے ہیں کہ غیر مسلم بھی تھے، تو یاد رکھیں کہ غیر مسلم کے لیے دعائے مغفرت کرنا سخت حرام اور بعض صورتوں میں کفر ہے، تو اس لیے اس سے بچیں۔ ہاں، جب بھی اس طرح کا کوئی حادثہ ہو یا واقعہ ہو تو اس طرح سے دعا کریں کہ یا اللہ عز و جل جتنے بھی اس حادثے میں مسلمان فوت ہوئے ہیں سب کی مغفرت فرما، تو یہ سب سے جو ہے وہ دعا اگر دیکھی جائے تو سب سے مناسب دعا ہے کہ اس سے آپ پر کوئی شرعی گرفت نہیں ہوگی کہ آپ دعا کر رہے ہیں کہ جو بھی اب ظاہری بات ہے ہر کوئی کلمہ پڑھنے والا بھی مسلمان نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہے، تو اب آپ اگر یہ دعا کریں گے کہ باری تعالیٰ جو بھی مسلمان اس حادثے میں فوت ہوئے ہیں سب کی مغفرت فرما، تو یہ دعا بہت ہی اچھی اور بہت بہتر اور بہت زیادہ ایک جامع دعا جس کو آپ کہیں وہ ہے، تو کوشش کریں کہ اس طرح دعا کی جائے، کافر کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی۔ عدنان رانا ہے، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اس کے بعد پھر سوال ہے، لیکن شاہ صاحب کی جانب کلام کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کے بعد مزید سوالات جو ہیں کمنٹس میں ہیں وہ لیتے ہیں۔ جی قبلہ شاہ صاحب کیا سنائیں گے؟ ایک کلام میرا دل چاہ رہا ہے میں پڑھ دوں۔ حضور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے، بڑا خوبصورت کلام ہے۔ فرماتے ہیں نور حق جلوہ نما تھا، نور حق جلوہ نما تھا، مجھے معلوم نہ تھا، نور حق جلوہ نما تھا، مجھے شکل انسان میں چھپا تھا، شکل انسان میں چھپا تھا، مجھے معلوم نہ تھا، نور حق جلوہ نما تھا۔ آج لوگ بار بار یہی کہتے ہیں نا، قرآن میں آیا ہے قل انما انا بشر مثلکم، بس یہی پڑھا نا، آگے جو لکھا ہے کچھ اور جگہ پر کچھ آیا، بس یہی بات لے کر کہا جی حضور ہم جیسے، حضور ہم جیسے۔ ان لوگوں کے لیے مفتی احمد یار خان نعیمی نے کہا تھا، کیا بات، ارے وہ بھی تو پڑھو نا جو کہا حضور نے خود کہا، حدیث قدسی ہے غالباً، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھ محمد کو دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا، اس نے حق کو دیکھا۔ وہ نہیں پڑھتے؟ سنو، دونوں باتوں کا ذکر کیا اکٹھا۔ فرماتے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی، بارگاہ جس نے کہا تھا انا بشر، اس نے بارگاہ جس نے کہا تھا انا بشر، اس نے مرآنی بھی کہا تھا، مجھے معلوم نہ تھا، مرآنی بھی کہا تھا، مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسان میں چھپا تھا، بکریاں جس نے چرا
حلیمہ تیری او بکریاں جس نے چرائی تھی، حلیمہ تیری عرش پر وہی گیا تھا، مجھے معلوم نہ تھا، عرش پر وہی گیا تھا، مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسان سے چھپا تھا۔ مفتی صاحب شعر سنیے گا، جس نے امت کے لیے رو کے گزاری راتیں، جس نے امت کے لیے رو کے گزاری راتیں، وہی محبوب خدا تھا، مجھے معلوم نہ تھا، وہی محبوب خدا تھا، مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسان میں چھپا تھا۔ دیکھا جب قبر میں تو اس پردہ نشیں کو تو کھلا، وہاں جا کے راز کھلا بھی دیکھیں تو کہاں کھلا، دیکھا جب قبر میں تو اس پردہ نشیں کو تو کھلا، قلب سالک میں چھپا تھا، مجھے معلوم نہ تھا، قلب سالک میں چھپا تھا، مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسان میں چھپا تھا، مجھے معلوم نہ تھا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں قبلہ شاہ صاحب مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام پیش فرما رہے تھے۔ مزید کمنٹس کی جانب اگر بڑھیں تو منور حسین بھائی ہیں، کہتے ہیں، عدنان رانا ہیں، وہ سوال کرتے ہیں کہ عید کی نماز 2 جگہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، اگر آپ پر شرائط پائی جاتی ہیں اور عید کی نماز آپ پر واجب ہوتی ہے تو پھر ایک جگہ پڑھنے سے وہ وجوب جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر کوشش کریں کہ دوسری جگہ پر نہ پڑھیں، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت نوافل بھی پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے جس نے ایک مرتبہ پڑھ لی ہے وہ دوبارہ نہ پڑھے۔ اس کے بعد منور حسین ہیں، کہتے ہیں کیا بات ہے۔ افتخار رضا ہیں، کہتے ہیں ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے کلام اعلیٰ حضرت سنا دیں۔ منور حسین بھائی ہیں، سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں جمعۃ الوداع میں قضائے عمری کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ کل چونکہ آج جمعۃ الوداع جو ہے وہ گزر چکا، تو اسی وجہ سے کل کے پروگرام میں جو ہے یہ مسئلہ ڈسکس کیا گیا تھا کہ لوگوں میں یہ بہت زیادہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری جمعے میں اگر 4 رکعت نماز نفل جو ہے وہ مخصوص انداز سے پڑھ لی جائے تو عمر بھر کی قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ یاد رکھیں، ایسی کوئی بھی نماز نہیں ہے کہ جس کو پڑھنے سے عمر کی قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ ہاں، جو نمازیں آپ پر قضا ہوئی ہیں وہ ادا کرنے سے ہی ادا ہوں گی، اس کا کوئی اور دوسرا طریقہ شریعت مطہرہ میں نہیں ہے۔ ہاں، جو کہا جاتا ہے جمعۃ الوداع میں 4 نوافل جو پڑھنے کا، اس کا فائدہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اسلامی زندگی میں یہ لکھا کہ یہ نوافل اگر پڑھے جائیں گے تو وہ نمازیں جو قضا ہوئی تھی اور بندے نے ادا کر لی ہیں، تو چونکہ قضا کرنے کا گناہ تھا تو امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ یہ نوافل جب پڑھ کر دعا مانگے گا تو جو گناہ ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ گناہ معاف فرما دے گا۔ تو باقی ایسی کوئی نماز نہیں ہے کہ جو پڑھنے سے قضائے عمری جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ جو نمازیں آپ پر قضا ہوئی ہیں وہ ہر صورت میں آپ کو ادا کرنی ہیں۔
اس کے بعد محمد افتخار رضا اتاری ہیں، کہتے ہیں الوداع الوداع رمضان سنا دیں۔ منور حسین ہیں، کہتے ہیں دیکھا جب قبر میں اس پردہ نشیں کو، تو وہی شعر جو ہے اس کو رپیٹ کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس کی تشریح کر دیں۔ لاسٹ ٹائم بھی ریکویسٹ کی تھی، تو میں شاہ صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ اس کی تھوڑی سی تشریح فرما دیں۔ ہاں جی ابھی فرما دیں۔ دیکھا جب قبر میں تو اس پردہ نشیں کو تو کھلا، یعنی حضور علیہ السلام 70,000 پردوں میں تشریف لے کے آئے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک پردہ صرف ان کے سامنے اٹھایا گیا تو وہ جلووں کی تاب نہ لا سکی تھیں، بے ہوش ہو گئی تھی۔ تو اصل ہر ایک کو اپنے برتن کے مطابق اس کے اندر خیرات ملتی ہے، جس کا جتنا پیمانہ ہوتا ہے اس کو اتنا دیدار کروایا جاتا ہے۔ تو شاعر نے یہ بات کی ہے کہ دیکھا جب قبر میں تو اس پردہ نشیں کو تو کھلا، کہ قلب سالک میں جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کے دل میں چھپا ہے، مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ کیا وہ تو قلب سالک میں چھپا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو پتہ نہیں کہاں کہاں تلاش کرتا رہا تھا، وہ تو بیٹھے ہی وہاں پہ اللہ والوں کے دل کے اندر ہے۔ اللہ کہتا ہے نا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں ہر بندے کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو بس یہ اشارتاً انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ قلب سالک میں چھپا ہے، مجھے معلوم نہ تھا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا ہی خوبصورت انداز میں قبلہ شاہ صاحب نے تشریح فرمائی ہے۔ آگے ایک سوال مزید آیا ہے، وہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ شاہ صاحب کی جانب بڑھیں گے اور پھر شاہ صاحب سے یہی عرض کریں گے کہ ہمیں کلام سنائیں اور اس کے بعد منقبت بھی سنا دیں تاکہ ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی جانب لے کر جائیں۔ عدنان رانا ہیں، وہ کہتے ہیں میرا سوال ہے کہ کچھ لوگ حج کر کے آتے ہیں تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ مجھے حاجی کہو، ایسا کرنا کیسا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ کوئی شخص اگر حج کر کے آیا اور اگر لوگوں کو کہتا ہے کہ مجھے حاجی کہو، تو وہ اپنے نیت پر غور کر لے کہ اس نے حج کس لیے کیا۔ حج اس لیے کیا کہ میرے پچھلی عمر کے گناہ معاف ہو جائیں گے، یا حج اس لیے کیا کہ لوگ مجھے حاجی کہیں گے؟ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسوں کے بارے میں جو ہے وہ روایت آئی ہے اور وعید آئی ہے حدیث پاک میں کہ کچھ شہید ایسے قیامت والے دن آئیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تم اس لیے لڑے کہ تمہیں دنیا میں شہید کہا جائے، پس تمہیں کہہ لیا گیا آج کے دن میرے پاس کوئی اجر نہیں ہے تمہارے پاس۔ اور اسی طرح کچھ علماء آئیں گے اور اسی طرح کچھ اور نیکیاں کرنے والے آئیں گے۔ تو اس حاجی کو بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں اتنے پیسے لگا کے اتنی مشقت اور محنت کے بعد اگر یہ اس کی خواہش یہ ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، تو قیامت والے دن کہیں یہ نہ کہہ دیا جائے کہ تم چاہتے تھے کہ دنیا میں تمہیں حاجی کہا جائے، پس تمہیں کہہ لیا گیا آج کے دن ہمارے پاس کوئی اجر نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، کوئی بھی نیکی کریں آپ، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، وہ صرف اس لیے کیا کریں کہ میں یہ نیکی اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کا حبیب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس میں ذرا سی بھی لوگوں کے لیے جو ہے وہ لوگوں کی خوشنودی اور خوشامد نہیں ہونی چاہیے کہ میں یہ کام کروں گا تو لوگ مجھ سے راضی ہو جائیں گے، میں نمازیں پڑھوں گا تو لوگ مجھے نمازی کہیں گے، میں حج کروں گا تو لوگ مجھے حاجی کہیں گے، میں زکوٰۃ دوں گا، صدقہ خیرات کروں گا تو لوگ مجھے غنی کہیں گے۔ یاد رکھیے جو عمل لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ تو جو بھی عمل کریں اس میں للہیت ہونی چاہیے، اس میں اخلاص ہونا چاہیے، وہ عمل خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ ہم شاہ صاحب کی جانب بڑھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں شاہ صاحب کو کہ ہمیں کوئی کلام سنا دیں اور اس کے بعد کوئی منقبت بھی سنا دیں۔ جی انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ ہمارے منور بھائی بڑا خوبصورت معاملات کو لے کر چلتے ہیں، تو انہوں نے بھی ایک کلام کا کہا اور ایک اور ہمارے افتخار بھائی ماشاءاللہ خود بڑا اچھا پڑھنے والے ہیں، سبحان اللہ۔ انہوں نے بھی ایک کلام کا کہا، تو وہ پہلے میں سید اعلی حضرت کا کلام پیش کر دیتا ہوں، بڑا خوبصورت کلام ہے سبحان انشاءاللہ، اللہ، مزہ آئے گا۔ فرماتے ہیں امام، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، کس کے؟ حضور کے پیزاروں کے۔ اب دیکھیے گا، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں، سرداروں کے تاج سر بنتے ہیں، سرداروں کے۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں، سیاروں کے تاج سر بنتے ہیں، سیاروں کے۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے
پہ جو فرمائے کرم ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم خلعت زر بنے خوشداروں کے خلعت زر بنے خوشداروں کے خلعت زر بنے خوشداروں کے ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے میرے آقا کا وہ در ہے جس پر 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 ماتھے کس جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے کس جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے کس جاتے ہیں سرداروں کے ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے ڈھارس باندھی ہے ڈھارس مجرموں چشم تبسم رکھو مجرموں چشم تبسم رکھو مجرموں چشم تبسم رکھو مجرموں چشم تبسم رکھو پھول بن جاتے گئے انگاروں کے پھول بن جاتے گئے انگاروں کے پھول بن جاتے گئے انگاروں کے ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے شیر آ گیا چار یاروں کا شیر نعرہ تحقیق سنیے گا جانو دل تیرے قدم پروارے 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 کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے یہ شعر خاص چار یاروں کے لیے یہ خاص پہلے تو سارے صحابہ تھے نا اب خاص چار یاروں کے لیے سنیے گا ہاں صدق و عدل و کرم و ہمت میں 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 چار سو شہرے گئے ان چاروں کے 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 صدیق کی صداقت زندہ باد صدیق کی صداقت زندہ باد فاروق کی عدالت زندہ باد فاروق کی عدالت زندہ باد عثمان کی سخاوت زندہ باد عثمان کی سخاوت زندہ باد حیدر کی شجاعت زندہ باد حیدر کی شجاعت زندہ باد صدق و عدل و کرم و ہمت میں صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے گئے ان چاروں کے چار سو شہرے گئے ان چاروں کے اور شعر سنیے گا مرشد صاحب اور شعر سنیے گا بہرے یہ خاص مولا کائنات کے لیے کہا کیا بات ہے بہرے تسلیم علی میدان میں بغیر تسلیم علی میدان میں بہرے تسلیم علی میدان میں بغیر تسلیم علی میدان میں کیا ہوتا ہے جب
کر میدان میں آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سر جھوکے رہتے گئے تلواروں کے، سر جھوکے رہتے گئے تلواروں کے، سر جھوکے رہتے گئے تلواروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے۔ اور اعلیٰ حضرت نے بات کی مقطع میں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، 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 کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا۔ بولے والے میری سرکاروں کے، بولے والے میری سرکاروں کے، بولے والے میری سرکاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، تاج سر بنتے گئے سیاروں کے۔ بادشاہ سب پھر وہی آ جاتی ہے کہ لوگ چوک چراہوں میں حضور کی ذات پر بات کرتے ہیں، اور وقت کا امام مجدد میات سابقہ، پچھلی صدی کے مجدد امام اہل سنت، بہت بڑے محدث امام محمد رضا خان، جب وہ نبی کی بات کرتے ہیں تو حضور کی بات نہیں کرتے، کہتے ہیں جو حضور کے قدموں سے ذرہ لگتا ہے۔ حضور کی شان تو ورا الورا ہے، جو حضور کے قدموں سے ذرہ لگتا ہے وہ سیاروں کے سر کا تاج ہوتا ہے۔ کیا بات ہے امام اہل سنت کی۔ مزید شاہ صاحب سے عرض کرتے ہیں کہ ہمیں آج مزید کچھ اور سنائیں۔ آج کیا بات ہے شاہ صاحب، ماشاءاللہ آپ کی، مزید کیا سنائیں گے ہمیں؟ میرا بھائی منور نے کہا، وہ بھی میں پیش کر دیتا ہوں، اور یہ یقین جانیے میرے مرشد پاک کوئی بڑا کلام پسند ہے، اور انشاءاللہ بات ہی حقیقت ہے نا، ہر چیز کی نفی ہو جاتی ہے۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، پر جو دیکھے سب ان کے قدموں میں پڑے دیکھے، محبوب کی مدحت میں ہے تاب سخن کسی کو، سب اگل نظر میں نے حیرت میں گڑے دیکھے، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ
سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چکا پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، بلکہ کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات، جن کے قدموں کا نہیں کا، جن کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے، مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے، کون دے باغے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، رب آنکھیں سونے محبوبہ دس کے ہو جیا تینو بڑھانا ہے، جیوے میرے محبوب تیرا جی چاہوے، اے ہو جیا تینو سجانا ہے، محبوبہ کیا اے ہو جیا بنا مولا، میری جان جہانا دی جان ہووے، پاویں تو بولے پاویں میں بولا، ساڈے دوواں دی اکو زبان ہووے، نگاہ برکنے کی چہرہ آفتاب نے کی، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی خواب نے کی، بنا کے آپ کو خالق نے پیار سے بولا، میرا جواب تو تو ہے پر تیرا جواب نہیں، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، کہندی حلیمہ مکھ ویکھ لجپال دا، کہندی حلیمہ مکھ ویکھ لجپال دا، میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا، 14ویں دا چن نالے عرشاں دا تارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، دوجا شہر کہندا ہے تیرے جیا سونا نبی، لباں تے تاج ہووے کوئی، مینوں تے بس اینا پتا تیرے جیا کوئی نہیں، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، تاجدار گولڑا بھی بولے دیکھ کے بولے، جلوہ عطا ہو رہا ہے، ساتھ لکھی جا رہے ہیں، کچھ کلام ہوتے ہیں جو حضور کی سیرت کو پڑھ کے لکھے جاتے گئے، کچھ کلام ہوتے ہیں جو حضور کا جلوہ دیکھ کر لکھا جاتا ہے، اسی میں سے یہ کلام پیر صاحب کہتے ہیں، مکھ چن بدر شاہ شانی، مت چمکے لاٹ نورانی، کالی زلفت یک مستانی، مخمور یقین مدبریاں، دو ابرو کو سے مثال ڈسن، دنوں کے مزاجیں تیر چھٹن، لب سکھا کھا کے لال یمن، چٹ دل موتی دنیا ہن لڑیاں، اے صورت شانہ پیش نظر، رب وقت نظاتے روزے گچر، وچ قبر تے پلتی جد ہو سی گزر، سب کھوٹیاں تھیں سنتد کھریاں، لو مخت مخطط برد یمن، من باوری جلک دکھاو سجر، او مٹھیاں گالی علاو مٹھن، جو ہمراہ وادی سن کریاں، اچ صورت نو میں جانا کھا، جانان کے جان جہانا کھا، سچ آخت رب دی مشانا کھا، اس شان تو شانہ سب بڑا، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکمالکا، کتے مہر علی کتے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتے جاڑیاں، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، اس پہ تو جتنا کلام کیا جائے اتنا ہی تھوڑا ہے۔ امام اہل سنت کہتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے،
سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں نہیں بھرا، عاشق کا دل بھرتا ہی نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناگی سے گئے بری، حیران ہوں میرے ساغ میں کیا کیا کہوں تجھے، جیسے میرے سرکار ہے ایسا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جگہ تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں گجا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، وہ تور کجا سپہر تو کیا شعر سنیے گا شعر، وہ تور کجا سپہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا، جہت سے ورا وصال ملا، یہ رفعت شاہ تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دل کو عصر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے، جیسے سیر سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، اس پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ کائنات میں سب سے افضل ترین جو جگہ ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جہاں پہ جسم مبارک ابھی آرام فرما رہے ہیں سرکار، وہاں ہے، وہ کعبۃ اللہ شریف سے بھی افضل ہے اور عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے، کسی مکتبہ فکر کو اس پہ اختلاف نہیں ہے۔ شاعر نے بات کی، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا لیں کوئی، افلاک پہ تو گنبد خضرا لیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے کلام پیش فرما رہے تھے۔ ابھی ہم آخر میں منقبت بھی سنیں گے، اس سے پہلے ایک بات جو میں بہت ضروری سمجھتا ہوں عرض کرنی، رمضان المبارک کا مہینہ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ شیطان قید ہوتا ہے، نیکیوں میں دل لگ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی چاند نظر آتا ہے عید الفطر کا تو دیکھنے میں آتا ہے کہ معاذ اللہ وہی گناہوں کا بازار گرم ہوتا ہے، وہی میوزک بج رہے ہوتے ہیں، بے حیائی کا چرچا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر میں اپنے ویورز سے ایک بات بہت ضروری کروں گا کہ عید الفطر کی جو رات ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ یہ رات بازاروں میں پھرنے کی رات نہیں ہے، یہ رات آوارہ گردیاں کرنے کی رات نہیں، یہ رات سڑکوں پر گزارنے والی رات نہیں ہے، بلکہ یہ وہ رات ہے کہ جو رمضان المبارک میں عبادت کی ہوتی ہے، اس کا جو ثواب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور اس رات جو عبادت کرتا ہے اس کو رمضان المبارک کے پورے مہینے میں عبادت کرنے کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو اس رات جو ہے وہ خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیجئے گا۔ جو چاند رات ہے عید الفطر کی، اس رات کو خوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے گریہ وزاری کیجئے گا، بلکہ جو عاشقان رمضان ہیں، جو عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، وہ اس رات بہت زیادہ گریہ وزاری کرتے ہیں۔
ہیں کہ رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ ان سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے. تو ہم شاہ صاحب کی جانب بڑھتے ہیں اور آخر میں منقبت سنتے ہیں. جی شاہ صاحب وہ پڑھتے کوئی پڑھ دیں. جی انشاءاللہ دو چند شعر الوداع کے پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد منقبت پڑھتے ہیں انشاءاللہ. الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، تیرے جانے سے دل رو رہا ہے، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، تیرے جانے سے دل رو رہا ہے. آہب وقت رخصت گیا، آہب وقت رخصت گیا، الوداع الوداع ماہ رمضان. مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جوک در جوک آتے نمازی، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، ہو گیا سب سما سونا سونا، ہو گیا سب سما سونا سونا، الوداع الوداع
آخر میں سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں نذرانِ منقبت پیش کرتے ہیں. فاصلوں کو خدا را مٹا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے. غوث اعظم ہو، غوث الورا ہو، نور ہو نور صلی علی ہو، کیا بیان آپ کا مرتبہ ہو، کیا بیان آپ کا مرتبہ ہو، دستگیر اور مشکل کشا ہو، آج دیدار اپنا کرا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے. ایک مجرم سیاہ کار ہوں میں، ہر خطا کا سزاوار ہوں میں، میرے چاروں طرف ہے اندھیرا، میرے چاروں طرف ہے اندھیرا، روشنی کا طلبگار ہوں میں، ایک دیا ہی سمجھ کر جلا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے. وجد میں آئے گا سارا عالم، جب پکاریں گے یا غوث اعظم، وجد میں آئے گا سارا عالم، وجد میں آئے گا سارا عالم، وجد میں آئے گا سارا عالم، جب پکاریں گے یا غوث اعظم، وہ نکل آئیں گے جالیوں سے، وہ نکل آئیں گے جالیوں سے، اور قدموں میں گر جائیں گے ہم، پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو، جالیوں پر نگاہیں
इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत खूबसूरत अंदाज में क़िबला शाह साहिब मनक़बत गौस आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु सुना रहे थे। तो इसी के साथ ही जो रमज़ान मेहरबान ट्रांसमिशन हम आपके लिए रमज़ानुल मुबारक में लेकर आए थे, उसकी आज ये आखिरी जो ट्रांसमिशन है वो भी इख्तिताम पजीर होती है। अगले साल इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी टीम की नीयत है कि इससे भी ज़्यादा अच्छे और ख़ूबसूरत अंदाज में आपके लिए रमज़ान में नए नाम से हो सकता है ट्रांसमिशन लेकर आएँ। तो यहाँ पर आखिर में मैं अपनी टीम वालों का नाम भी लेना बहुत ज़्यादा मुनासिब समझता हूँ। सबसे ज़्यादा शुक्रिया के हामिल हमारे बहुत ही खूबसूरत हामिद भाई, जो कि बिलाल डिजिटल साउंड के नाम से पेज भी चला रहे हैं और साउंड का भी उनका काम है। तो हामिद भाई हमारी टीम का हिस्सा थे, मुनव्वर हुसैन भाई हमारी टीम का हिस्सा रहे, हमारे बहुत ही प्यारे मुकर्रम दोस्त जवाद अत्तारी इस टीम का हिस्सा रहे, दानिश भाई हमारे साथ रहे जो हमें सेटअप बना कर देते थे, स्टूडियो डिज़ाइन करके देते थे। उसके अलावा हमारे अयान भाई हमारे होस्ट थे जो आज किसी वजह से नहीं आ सके, वो बहुत खूबसूरत हिस्सा रहे हमारी टीम का। मैं भी आता रहा, सादत मुझे भी मिलती रही, नेकियों का एक सिलसिला जारी था। उसके अलावा जितने भी सना खान हजरात आते रहे, हम सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी टीम का हिस्सा थे इफ्तिखार रज़ा अत्तारी, बहुत ही खूबसूरत सना खान हैं, 26वीं की महफिल में वो हमारे साथ भी थे। आज भी मैं क़िबला शाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती लम्हात में से वक्त निकाला और हमारी प्रोग्राम की रौनक भरे। हमारे साथ रहिएगा, बिलाल डिजिटल साउंड का पेज और इनका चैनल भी विज़िट करते रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अगले रमज़ान में नई ट्रांसमिशन के साथ हाज़िर होंगे। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान रमज़ान मेहरबान मेहरबान, रमज़ान मेहरबान, रमज़ान मेहरबान, रमज़ान मेहरबान मेहरबान, रमज़ान मेहरबान, रमज़ान मेहरबान, रमज़ान मेहरबान।